بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثه من الجنہ او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ انتہائی لائق احترام بھائیوں اور دوستوں، تقسیم وراثت کی اہمیت آج ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکی ہے، اور بڑے بڑے دیندار اور پرہیزگار تہجد گزار لوگ بھی وراثت تقسیم کرنے کی طرف توجہ اور دھیان نہیں دیتے، جبکہ وراثت کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو یہ بات کافی ہے کہ مال وراثت ایک عطیہ خداوندی ہے۔ باقی مال انسان اپنی محنت اور کمائی سے حاصل کرتا ہے، اور مال وراثت انسان کو بغیر کمائے عطیہ خداوندی کے طور پر ملتا ہے۔ اور اسی طرح کمائی کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان میں سب سے حلال مال وراثت کا مال ہے۔ اس وراثت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے تفصیلی احکام بیان کیے ہیں۔ نماز کا حکم دیا، اس کی تفصیلات قرآن میں بیان نہیں کی گئی، اور روزے اور حج زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اس کی زیادہ تفصیلات قرآن پاک میں نہیں بیان کی گئی۔ لیکن وراثت ایک ایسی چیز تھی کہ جس کے تفصیلی احکام اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، کیونکہ مال ایسی چیز ہے کہ جو جھگڑے کی بنیاد بنتا ہے، تو خاندان کو جھگڑے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے تفصیلی احکام قرآن پاک میں بیان کر دیے۔ وراثت کی اہمیت قرآن کی نظروں میں سمجھنی ہو تو ہم قرآن کے الفاظ اور انداز پر غور کریں۔ الفاظ بدل بدل کر اور انداز بدل بدل کر قرآن پاک نے وراثت کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ کہیں ارشاد ہے فریضۃ من اللہ، کہ وراثت کی تقسیم اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے۔ کہیں ارشاد ہے کہ وصیۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے اس کی خصوصی وصیت کی گئی ہے۔ اور کہیں قرآن پاک میں وراثت کو صحیح طور پر تقسیم کرنے والوں کے اجر و ثواب کو بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو وراثت کی تقسیم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ان کو ایسی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ گویا وراثت کو دیانتدارانہ طور پر شریعت کے اصولوں کے مطابق تقسیم کرنے پر اللہ جنت کا وعدہ کر رہا ہے، اور فرما رہا ہے دوسرا انعام خالدین فیہا، اس جنت میں یہ وراثت صحیح طور پر تقسیم کرنے والے ہمیشہ رہیں گے۔ اور وراثت کو تقسیم نہ کرنے والوں کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو وراثت کی تقسیم میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، يُدْخِلْهُ نَارًا، اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ وراثت صحیح طور پر تقسیم کرنے والا اللہ کی محبت اور اس کی رضا اور جنت کو پانے کا مستحق بنتا ہے، اور وراثت کو صحیح تقسیم نہ کرنے والا اللہ کی ناراضگی، اس کے غضب اور اس کی جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو جلوانے کا مستحق بناتا ہے۔ وراثت کی تقسیم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس واقعہ سے بھی لگائیں۔ سن 18 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کے علاقے میں ایک طاعون پھیلا، جسے تاریخ میں طاعون امواس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں ہزاروں لوگ مر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ سے شام کا اسپیشل سفر اس لیے کیا تاکہ وہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے ورثاء میں جا کر ترکے کا مال صحیح طور پر تقسیم کر سکے۔ ایک خلیفہ راشد اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ وراثت کو اس کے صحیح حقداروں میں تقسیم کیا جا سکے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں شریعت کی نظروں میں وراثت کی کیا اہمیت ہے۔